اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل ہائے عرفانی۔ معرفت کی جتنی راہیں ہیں، اللہ کے پہچاننے کی جتنی راہیں ہیں، سب قرآن سے طے ہوتی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے خواب میں سوال کیا، اے بار الہ، آپ سے قریب ہونے کی سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، میرا کلام جو میری ذات سے نکلا، کلام اللہ خرج منہ، میرا کلام جو میری ذات سے نکلا ہے، اس سے زیادہ مجھ سے قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ آدمی جتنا قرآن پڑھے گا، جتنا قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کی عظمت کرے گا اور قرآن کے رتبے اور شان اور مرتبے کو پہچانے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ صوفیاء کرام کہتے ہیں، صوفیاء کرام جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، جو ایک لمحہ بھی اللہ کو نہیں بھولتے، ایک لمحہ بھی اللہ کو، ہم تو ہر وقت بھولے رہتے ہیں، کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی اللہ کو نہیں بھولتے۔ چنانچہ رابعہ بصریہ ایک صوفیہ ہیں، وہ جب مر گئی، قبرستان میں ان کو دفن کر دیا گیا، تو آئے فرشتے سوال کرنے کے لیے، آپ کا رب کون ہے؟ پوچھیں گے نا قبر میں۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا، جس اللہ کو میں زمین پر ایک منٹ نہیں بھولی، اس کو قبر میں بھول جاؤں گی کہ پوچھ رہے ہو تم؟ تو ایک لمحہ بھی یہ لوگ اللہ کو بھولنے والے نہیں۔ ایک فارسی شاعر کہتا ہے، یہاں فارسی بھی پڑھائی جاتی ہے، ایک لمحہ تو غافل ازاں شاہ نباشی، ایک لمحہ تو غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کی نگاہ کند آگاہ نباشی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک لمحہ غافل نہ رہو۔ کیوں؟ تم اللہ سے غافل ہو اور اللہ کی تمہاری طرف توجہ ہو، تو بتاؤ بڑوں کا بڑا ہماری طرف متوجہ ہے اور ہم اس سے غافل ہیں، کیسی خراب ہے؟ اب کسی بادشاہ کے یہاں جائیے، بادشاہ آپ کی طرف تاک رہا اور آپ ادھر تاک رہے ہو، بتاؤ اچھا رہے گا؟ اور بادشاہوں کا بادشاہ وہ آپ کی طرف توجہ کی ہوئی ہے اور آپ ادھر ادھر غافل ہو، دنیا کی بھی طرف توجہ ہے، کھیت کی طرف توجہ ہے، بیل کی طرف توجہ ہے، گاڑی کی طرف توجہ ہے، کاروبار کی طرف توجہ ہے، روپیہ پیسہ اور نوٹوں کی طرف توجہ ہے، چاندی اور سونے کی طرف توجہ ہے، لیکن احکم الحاکمین جو سب سے بڑا، جو سب کچھ دینے والا، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی تجھ سے کوئی کچھ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں کہتے ہیں، کوئی تجھ سے کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ میں ہماری کھیتی میں پیداوار زیادہ ہو جائے، کوئی کہتا ہے ہمیں کھیتی زیادہ دے دیجیے، کوئی کہتا ہے ہمیں مکان دے دیجیے، کوئی کہتا ہے کاروبار دے دیجیے، کوئی کہتا ہے دولت دے دیجیے، کوئی کہتا ہے دولت دے دیجیے، تو کوئی تم سے کوئی کچھ مانگتا ہے۔ الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، میں اللہ آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، آپ مجھے مل جائیں، اور جسے اللہ مل جائے گا اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا، جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، تو ان کے غلام تھے ایاز نام کے، کالے کلوٹے غلام تھے، لیکن محمود ان کو بہت مانتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بہت ان سے قرب رکھتے تھے۔ کسی نے کہا، اس کالے کلوٹے غلام سے آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا، سنو، سب کو بلایا، جتنے بڑے بڑے اس کے درباری تھے، وزیر تھے، سب کو بلایا، پوچھا کیا چاہو گے؟ وہ کہتا میں یہ چاہتا ہوں۔ کسی سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں۔ کسی سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہتا میں یہ چاہتا ہوں۔
ہر ایک نے اپنی بھی چاہتے بتائی. محمود نے ایاز غلام سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے محمود کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا میں آپ کو چاہتا ہوں. تو دوستو مومن کی شان تو یہی ہے کہ وہ کس کو چاہے؟ اللہ کو. جو اللہ مل گیا جس کو، اس کو ساری کائنات مل گئی، ساری خدائی مل گئی، ساری دنیا مل گئی، دنیا اور آخرت سب کچھ مل گیا اس کو. جس کو کون مل گیا؟ اللہ مل گیا. اور جس کو اللہ نہیں ملا، قارون کا خزانہ بھی مل گیا تو کچھ بھی نہیں، وہ زمین میں دفن ہو جائے گا. معلوم ہے قارون کا اتنا خزانہ تھا کہ ایک طاقتور لوگوں کی جماعت اس خزانے کی کنجیاں نہیں اٹھا پاتی تھی. اتنا تو بتائیے تالوں کا کیا حال ہوگا، کمروں کا کیا حال ہوگا، تجوریوں کا کیا حال ہوگا اور خزانوں کا کیا حال ہوگا جب کنجیاں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ من القوہ، اس کی کنجیاں بوجھل کر دیتی تھیں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت کو. اتنی کنجیاں ہوتی تھیں. لیکن چونکہ اسے اللہ نہیں ملا تھا، صرف خزانہ ملا تھا، اس کا حشر کیا ہوا؟ ایک دن اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھس گیا، پورے خزانے کے ساتھ زمین میں دھس گیا. ہوا یہ تھا بڑے گھمنڈ کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کے لشکر اس کے ساتھ تھے. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ. اس کے قوم کے لوگوں نے کہا گھمنڈ نہ کر، اترا مت، دولت پر گھمنڈ کرنا کوئی بات نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میرے علم کی وجہ سے ملا، میری کمائی کی وجہ سے ملا، میری محنت کی وجہ سے ملا ہے، تو میں گھمنڈ نہیں کروں تو کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے گھمنڈ کا نتیجہ دکھا دیا. جب شان کے ساتھ جا رہا تھا تو اس کے لشکر بھی تھے، سونے چاندی کا ڈھیر چل رہا تھا اس کے ساتھ، اور بہت سے لوگ چل رہے تھے، آگے پیچھے نوکر اور خادم تھے. تو جو دنیا دار لوگ تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس وہ چیز ہوتی جو کس کو دی گئی ہے؟ قارون کو. یہ خزانہ ہمارے اوپر، دیکھیے کتنی دولت ہے اس کے پاس. آج بھی کسی آپ مالدار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش کہ اس کی دولت مجھے مل جاتی، کاش کہ اتنا مالدار ہو جاتا میں، کاش کہ اتنا بڑا میرا باغ ہو جاتا، کاش کہ اتنی بڑی میری کھیتی ہو جاتی، کاش کہ اتنی بڑی میری زمین ہو جاتی اور میری فیکٹری ہو جاتی، کارخانہ ہو جاتا. تو ایسے ہی شروع سے چلا آ رہا، دنیا دار لوگ یہی چاہتے ہیں. چنانچہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی وہ خزانہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ لوگوں کے سامنے قارون اپنے سارے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسنے لگا. تب وہ کہنے لگے اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ہم بھی اسی طرح دھس جاتے. اتنا خزانہ پا کر ہم بھی اس طرح کہتے ہیں آج تک دھستا چلا جا رہا، روزانہ دھس رہا، اور جس دن آخر تک پہنچ جائے گا اسی دن قیامت آ جائے گی. بتائیے دنیا زمین کے اوپر سے لے کر نیچے تک دھسا دیا گیا. تو اس دولت سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس دولت سے آدمی کو دھسا دیا جائے. دوستو اگر اللہ کی دولت مل گئی، اللہ کی محبت مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی تو دوستو ہم یہاں بھی کامیاب ہیں اور قبر میں بھی کامیاب ہیں اور میدان معاشر میں بھی کامیاب ہیں. اس لیے ہر مومن کو آخرت کی فکر ہونا چاہیے. آج ماشاءاللہ آپ کے اس مدرسہ اشرفیہ دارالعلوم اشرفیہ کے 20 بچے قرآن کے حافظ ہوئے. کتنے بچے؟ 20. ابھی آپ کے سامنے ان کی دعا ہوئی ہے، ان کی تکمیل ہوئی ہے. یہ بہت بڑا خزانہ ہے. قارون کا خزانہ اس خزانے کے سامنے ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں. بتاؤ قارون دھس گیا اور ان کی وجہ سے انشاءاللہ ان کا میدان محشر میں اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا. حافظ قرآن کو میدان محشر میں بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. بتاؤ قارون دھستا جا رہا اور یہ پڑھتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں. بتاؤ یہ طاقتور ہے، یہ کامیاب ہے یا قارون کامیاب ہے؟ یہ کامیاب ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا. جس طرح سے قارون دھستا جا رہا ہے یہ چڑھتے چلے جائے گا. یہ ہے اصل کامیاب. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کو حافظ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، عالم بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا بیٹا حافظ ہو جاتا میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بیٹی کو بلائے گا، اللہ اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. اب بتائیے اللہ کے سامنے حافظ کھڑا ہو رہا، یہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو
اور اللہ کہیں گے چپ چاپ مت رہو، پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو. چنانچہ بیٹا اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کے ابھی بچوں نے پڑھا نا آپ کے سامنے، بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. بیٹا ایک آیت پڑھے گا اور باپ کا ایک درجہ بڑھے گا. بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. اس وقت وہ لوگ کفے افسوس ملیں گے، رنج و غم کریں گے جن کے 6 بیٹے تھے اور ایک بیٹے کو بھی حافظ نہیں بنایا. کاش کہ میں بھی اپنے ایک بیٹے کو حافظ بنا دیتا. تو جس طرح سے یہ پڑھتا جا رہا ہے اور اس کا باپ چڑھتا جا رہا ہے جنت میں، میرا بھی یہی حشر ہوتا. دوستو، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سنا کر کہتے تھے، ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا. ڈنڈا کھایا بیٹے نے. یہ جو چھوٹے، بتاؤ اتنا چھوٹا بچہ حافظ ہوا، ذرا کھڑے ہو جاؤ، لوگ دیکھ لیں، تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اتنا چھوٹا بچہ حافظ ہو، بتائیے دبلا پتلا کمزور. جانتے ہیں یہ بچے، بیٹھ جاؤ، کس طرح سے فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں. بڑے بڑے لوگ سوئے ہوتے ہیں اور 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں. اور حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ مسند پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں فجر سے پہلے ہی اور سبق سن لیتے ہیں. اور اگر کچا رہتا سبق بھولتا ہے تو تھپڑ کا ناشتہ دیتے ہیں، تھپڑ کا ناشتہ دیتے ہیں. جب جا کر یہ بچے پڑھتے ہیں. تو مفتی صاحب نے اسی کی طرف اشارہ کیا، ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا کس کا؟ باپ کا. کیوں بڑھ رہا؟ باپ نے قربانی دی ہے. باپ نے اس کو انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا، باپ نے اس کو فیکٹری اور کارخانوں میں ملازم نہیں رکھا، باپ نے سعودی عرب کمانے کے لیے نہیں بھیجا، باپ نے سڑکوں اور گلیوں میں آوارہ گھومنے کے لیے نہیں بھیجا، کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ باپ نے دارالعلوم اشرفیہ میں لا کر اس کا کیا کر دیا؟ داخلہ کر دیا. باپ نے قربانی دی. آج میدان محشر میں اس قربانی کے پھل پانے کا وقت ہے. ہم میں جتنے مسلمان ہیں وہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بیٹوں کو حافظ اور عالم بنائیں گے. اور جانتے ہیں کیا ہوگا؟ حافظ اور عالم لوگ سمجھتے ہیں تنخواہ 8,000 ہے، 10,000 ہے، 12,000 ہے، اور بعض مدرسوں میں تنخواہ بھی نہیں مل رہی ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ کے محتمم مولانا عمران صاحب اس مدرسے کے، مدرسہ مقروض ہے، 16 لاکھ کا مقروض ہے، 17 لاکھ کا، لیکن اس کے باوجود ادھار لے کر، قرض لے کر استادوں کو تنخواہ دے رہے ہیں. اور استادوں نے میرے سامنے بیان کیا کہ محتمم صاحب ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں. میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں. جب آپ عالموں اور حافظوں، پڑھانے والوں، استادوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے مدرسے پر نازل ہوگی اور آپ کا مدرسہ ترقی کرتا ہوا چلا جائے. طلبہ بتاؤ، مدرسہ تو مقروض ہے لیکن تمہارے کھانے میں کوئی کمی ہوئی نہیں ہوئی نا؟ استادوں کی تنخواہ میں کوئی کمی نہیں ہوئی، طلبہ کے کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی. تو بتاؤ، جب یہ مجبور ہو کر، مقروض ہو کر، بے بس ہو کر یہ نہ کھانے میں کمی کر رہے ہیں نہ تنخواہوں میں کمی کر رہے ہیں، تو اللہ جو حاکم الحاکمین ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ بھی انشاءاللہ ان کو دینے میں کمی نہیں کرے گا. اور مدرسہ چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. اس سال عربی دوم تک کی تعلیم ہے، آئندہ سال انشاءاللہ عربی سوم تک کی تعلیم ہو جائے گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ ہو جائے گا ہمارا بچہ یا عالم ہو جائے گا تو غریب رہے گا، 8-10 ہزار روپیہ تنخواہ ہوگی، کھائے گا کیسے؟ آج میں آپ کو صحیح بات بتا دوں، ان 8-10 ہزار تنخواہ پانے والوں کو اللہ جیسا کھلا دیتا ہے، جیسا پلا دیتا ہے، جیسی عزت دے دیتا ہے، 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ تنخواہ پانے والوں کو وہ عزت نصیب نہیں ہے. آپ کے گاؤں میں کوئی بہت بڑا پروفیسر آ جائے، کوئی مسافر کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور ایک مولوی پہنچ جائے تو پورا گاؤں مسافر کے لیے ٹوٹ جائے گا. تو دوستو یہ، اور ماشاءاللہ کھانا بھی پینا بھی اللہ ان کا کم نہیں رکھتا. کوئی مولوی تنہا نہیں کھاتا، اس کے دسترخوان پر 2-4 آدمی ضرور رہتے ہیں، رہتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ ماشاءاللہ جلسہ ہوا ہے اور سارے لوگ جو آئے سب کے کھانے کا انتظام کیا گیا اور انشاءاللہ آپ لوگ کھا کر جائیں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مولوی بھوکا نہیں رہتا، اچھے سے اچھا کھاتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تنخواہ 500 روپیہ تھی اور 50 مہمان روزانہ ان کے دسترخوان پر کھاتے تھے. کتنے؟ 50 مہمان. اور آج دارالعلوم دیوبند میں محدث ہیں مولانا نعمت اللہ صاحب، ان کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو گئی. وہ کہتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں مولانا مدنی کے دسترخوان پر پتلا سالن روٹی کھائی تھی، اتنا لذیذ، اتنا لذیذ، اتنا لذیذ. آج 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، اتنا لذیذ کھانا کہیں نہیں ملا.
حالانکہ بادشاہوں کی بھی دعوت قبول کی، وزیروں کی بھی، نوابوں کی بھی دعوت کھانے کا موقع ملا، لیکن اس مرد قلندر کے دسترخوان پہ جو لذت تھی وہ لذت کہیں نہیں ملی۔ دوستو وہ لذت کس چیز کی؟ وہ تقویٰ کی لذت ہے، علم دین کی لذت ہے، للہیت کی لذت ہے، اللہ کے دربار کی مقبولیت کی لذت ہے۔ تو دوستو آپ کا بیٹا انشاءاللہ کبھی بھی کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں کسی سے کم نہیں ہوگا۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کو آپ انگریزی پڑھاؤ، ڈاکٹر بھی بنا دو، انجینئر بھی بنا دو، اور ایک کو مولوی اور حافظ بنا دو، پھر دونوں کے چہرے کو دیکھو، کون حشاش بشاش ہے، کس کے چہرے پر شادابی ہے، کس کے چہرے پر رونق ہے، تو آپ کا دل فیصلہ کرے گا مولوی کے چہرے پر۔ یہیں قریب میں تھانہ بھون ہے، یہاں سے ہو سکتا ہے کچھ دور ہو تھانہ بھون، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، نام سنا؟ امت مولانا اشرف علی تھانوی، ان کے جو بڑے بھائی تھے اکبر علی، ان کو انگریزی ان کے ابا نے پڑھایا، بہت بڑی ڈگری تھی، انگریزوں کے زمانے میں سرکاری ملازم تھے، اور ان کو دیوبند کے مدرسے میں بھیج دیا مولانا اشرف علی تھانوی کو۔ جب مدرسے میں جانے لگے تو ان کے والد کی بہن، ان کی پھوپھی نے کہا اکبر کو تو انگریزی پڑھایا، وہ تو بڑی تنخواہ لے گا، اور اس کو مولوی بنا رہے ہو، مدرسے میں بھیج رہے ہو، اس کی تھوڑی سی تنخواہ ملے گی، یہ کھائے گا کیسے؟ والد کو جلال آ گیا، والد نے کہا علم دین کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اشرف کو وہ نعمت دے گا، وہ نعمت دے گا کہ اکبر جیسے جیسے اس کی نوکری کریں گے، اکبر جیسے جیسے اس کی نوکری کریں گے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ڈھاکہ تشریف لے گئے، تو جو ڈھاکہ کے نواب صاحب تھے وہ حضرت کے پیر کے جوتے سیدھے کر رہے تھے۔ بتاؤ کسی انجینئر اور ڈاکٹر کا کوئی جوتا سیدھا کرے گا؟ لیکن مولویوں کا نواب لوگ، بڑے بڑے لوگ ان کے جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ مت سمجھنا مولوی کمتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ تو دنیا میں، آخرت میں تو انہی کی بہار ہی بہار ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ حافظ 10 آدمیوں کی میدان محشر میں سفارش کرے گا، کتنی؟ 10، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اور عالم کے بارے میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حافظ کا تو کوٹا ہے 10 کا، عالم کا کوٹا بھی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ لوگوں کی سفارش کرے گا۔ ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کو لایا جائے گا اور عابد کو لایا جائے گا قیامت کے دن۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ جو جماعت میں جاتا ہے، چلے لگاتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حلال کھاتا ہے، وہ عابد ہے۔ اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث کو عربی میں سمجھتا ہے۔ کس میں سمجھتا ہے؟ عربی میں، ترجمہ دیکھ کر نہیں، براہ راست عربی میں سمجھتا ہے۔ دیوبند کا فارغ ہے، جو ہے مظاہر العلوم کا فارغ ہے، ندوے کا فارغ ہے، گنگو کے مدرسے کا فارغ ہے، عالم ہے۔ تو عالم اور عابد دونوں بلائے جائیں گے۔ اللہ عابد سے کہے گا چلو اٹھو جاؤ جنت میں چلے جاؤ، وہ فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ اور مولانا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ان کو جنت میں جانے کا حکم نہیں ہو رہا، کیوں؟ ان کو ذرا شام سے جانا ہے، جو کام شام سے ہوتا ہے ذرا دیر سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عالم سے کہیں گے عالم اٹھو جنت میں جاؤ، اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑے مجمع کو لیتے جاؤ، اپنے ساتھ ایک بہت بڑے تم دنیا میں تنہا نہیں رہتے تھے، خلق خدا کے بیچ میں رہ کر ان کی ہدایت کرتے تھے، ان کو دین کی بات بتاتے تھے، ان کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور ان کو دینی تعلیم دیتے تھے۔ تو آج تم جنت میں تنہا نہیں جاؤ گے، اپنے ساتھ ایک بہت بڑے مجمع کو لے کر جاؤ۔ بتاؤ کس شان کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ وہ مولانا بھی جا رہے ہیں، وہ اللہ والے بھی جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع ان کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے۔ حدیث میں ہے، مشکات شریف کی حدیث میں، ایک مسلمان گناہگار تھا، جوان گناہگار تھا، مر گیا، اور اتنا زیادہ گناہ تھا کہ اس کو جہنم کی لائن میں لگا دیا گیا، جہنم کی لائن میں لگا دیا۔ ادھر جنتیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اب وہ نوجوان جہنم کی لائن میں اب 2-4 منٹ میں جہنم میں چلا جائے گا۔ تب تک دیکھتا کہ جنتیوں کی جو لائن ہے اس میں ایک مولانا صاحب اللہ والے کھڑے ہیں۔ وہ نوجوان ان کو دیکھ کر پہچان جائے گا، یہ وہی مولانا ہے جن کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، تو میں نے ایک لوٹا ان کو پانی دیا تھا۔ چنانچہ لائن توڑ کر آئے گا اور کہے حضرت مجھے پہچانتے ہو؟ حضرت کہیں گے تجھے تو نہیں پہچانتا۔ کہنے لگے آپ کو فلاں جگہ وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا، میں نے آپ کو پانی دیا تھا۔ ہاں یاد آیا، ایک نوجوان نے حضرت میں وہی ہوں، اب گناہوں کی وجہ سے جہنم کی لائن میں لگا دیا گیا ہوں، آپ میری سفارش فرما دیں۔ وہ اللہ والے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے بار الہا، اس نے تیرے اس بندے کو وضو کے لیے پانی دیا، وضو کے لیے پانی دیا تھا، اس لیے آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجئے اور اس کو جہنم کے بجائے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری سفارش قبول۔
چنانچہ بتاؤ ایک عالم کی خدمت کی برکت سے جہنم کی لائن میں لگا ہوا تھا، کہاں داخل کر دیا جنت میں۔ علامہ اقبال شاعر کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی۔ یا اللہ والے جو ہے نا، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، یہ جو گدڑی پہنے ہوئے ہیں جبہ پہنا، پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو دوستو ہم کو اللہ والوں سے جڑنا ہے، انشاءاللہ جڑیں گے، ان کی خدمت کرنا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی اس بستی میں، اس علاقے میں شاندار مدرسہ، اور بھی مدرسے ہیں، یہ بھی شاندار مدرسہ ہے، اور ماشاءاللہ مدرسے کا کارنامہ سامنے آیا کہ نہیں آیا؟ کتنے بچے حافظ ہوئے؟ 20۔ میں آپ سے بتا دوں، آپ مدرسے کو 50 کروڑ روپیہ دے دیجیے اور اس کے بدلے میں مدرسہ ایک حافظ بنا دے، تب بھی یہ سودا سستا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کی اس مدرسے نے 20 بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، ان کے سینے میں قرآن منتقل کر دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے مدرسے کا۔ ہم سب لوگوں کو ان مدرسوں سے جڑنا چاہیے، اپنے بچوں کو داخل کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی مدرسے میں یوں ہی آنا چاہیے، مولویوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، اللہ والے لوگ ہیں۔ دوستو یاد رکھو، مولوی آج کل کتنا بھی گیا گزرا ہوگا، کتنا بھی کمتر ہوگا، لیکن وہ بہت اونچا ہے، اس لیے کہ ہمارے اور ہمارے رسول کے بیچ میں وہی واسطہ ہے، ہم کو ہمارے رسول سے جوڑ رہا۔ بتاؤ اس ان بچوں نے ان مدرسے کے استادوں نے ان بچوں کو رسول پاک سے جوڑ دیا کہ نہیں جوڑ دیا؟ حضور حافظ تھے، یہ بھی حافظ ہو گئے، جڑ گئے کہ نہیں حضور سے؟ اور یہی ہم کو ہمارے حضور سے جوڑ رہے ہیں، ہمارے حضور کی شریعت بتا رہے ہیں، سنت بتا رہے ہیں، دینی مسئلے بتلا رہے ہیں، ہم کو جنت میں جانے کا راستہ بتلا رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی علماء پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی تنقید نہیں، وہ کیسے بھی صحیح، لیکن وہ بڑے اونچے ہیں، وہ سرکاری لوگ ہیں، وہ اللہ کے درباری لوگ ہیں، اللہ کے قریبی لوگ ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ۔ اب آپ بتا دو، ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے، نہیں ہے، بہت ساری دشواریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بتاؤ شاندار مدرسے چل رہے ہیں۔ ہم بچوں کو مفت کھانا دیتے ہیں، مفت جو ہے کپڑا دیتے ہیں، مفت بجلی دیتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، استاد، اور جب ان کی دستار بندی ہوگی تو ہم ان کو حافظ جو ہے پگڑی بھی مفت دے دیتے ہیں، پگڑی بھی مدرسے ہی کی طرف سے دیتے ہیں۔ بتائیے اس غربت کے زمانے میں، مصیبتوں کے زمانے میں، یہ تنکا اکٹھا کر کے ان سے لا کر قوم کے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں، بڑی بڑی اسلامی حکومت اور بڑے بڑے بادشاہ بھی وہ خدمت نہیں کر سکتے ہیں جو یہ مدرسے والے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت، شام و یمن، مصر کی حکومت دین کی وہ خدمت نہیں کر رہی ہے جو تنہا دارالعلوم دیوبند کر رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہر سال ماشاءاللہ 2700 عالم پیدا کرتا ہے ہر سال، اور اسی ملک میں پھیل جاتے ہیں، اور ایک عالم کسی علاقے میں چلا جاتا ہے، دینی انقلاب برپا کر دیتا ہے، دینی فتح بنا دیتا ہے۔ دوستو اسی طرح سے آج کل سال کا آخر ہے، دستار بندی ہو رہی ہے، کسی مدرسے میں 20 حافظ، کسی میں 25 حافظ، کسی میں 100 حافظ، کسی میں 200 حافظ۔ بتاؤ ہمارا دشمن ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، اور ہم حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، قاری بنا رہے ہیں۔ اس کی سازشوں سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، وہ جتنی سازش کرتا ہے ہم اتنا ہی زیادہ ترقی کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لاک ڈاؤن میں بڑی سازشیں ہوئی، اور لیکن دیکھو لاک ڈاؤن میں سب بند ہو گیا، ٹرین بند، جہاز بند، آفس بند، چلنا پھرنا بند، مسجد میں جانا بند، لیکن دوستو حافظ قرآن ہونا پھر بھی بند نہیں ہوا۔ کیوں؟ مدرسے بند ہو گئے، مسجدیں بند ہو گئی، بچوں کو گھروں میں اٹھا لیا گیا، اور وہی ان کو حفظ پڑھانا شروع کر دیا۔ اور لاک ڈاؤن جب سے لگا اور جب سے کھلا ماشاءاللہ 20,000 بچے حافظ ہو گئے۔ ہم ان کو لاک ڈاؤن ہی حافظ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لاک ڈاؤن میں حافظ ہو گئے۔ تو انشاءاللہ ہمارے دین کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اب اس سے زیادہ کیا خراب حالات آئیں گے؟ جو آگے ہیں دیکھ رہے ہیں، کیا اس سے زیادہ خراب حالات آئیں؟ اس سے زیادہ نہیں آنے والے، لیکن بتاؤ اس میں بھی ہم فنا ہو گئے، ختم ہو گئے یا آگے بڑھ گئے؟
آگے بڑھیں. ہماری مسجدیں شاندار ہو گئی, مدرسوں کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. آج کل پوری دنیا میں گمراہ طاقتیں, بین الاقوامی طاقتیں اکٹھا ہو کر میٹنگ کرتی ہیں, رات بھر میٹنگ چلتی ہے. بند کر دو ان مدرسوں کو, بند کر دو ان مدرسوں کو. دوستو رات بھر میٹنگ کرتے ہیں, تجوید پر تجوید لکھی جا رہی ہے, شراب پر شراب پیے چلے جا رہے ہیں, اور رات بھر میٹنگ کرتے ہیں بند کرو بند کرو بند کرو, اور صبح جو ہے 100-150 مدرسے اور کھل جاتے ہیں. ارے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے ہیں؟ ان کے بند کرنے سے ہمارے مدرسے انشاءاللہ بند ہونے والے نہیں. بس مسلمانوں تم ان مدرسوں سے جڑے رہو انشاءاللہ, ان مدرسوں کی خدمت کرتے رہو اور ان علماء کے احسان کو مانتے رہو. دوستو اگر عوام علماء سے جڑے ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی بربادی نہیں آئے گی. لیکن سب سے زیادہ بربادی اس وقت آئے گی جب عوام اور علماء دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. روس میں کیا ہوا؟ سمرقند و بخارا میں امام بخاری جہاں کے رہنے والے ہیں, امام بخاری 10-10 ہزار محدثین جن کے درس میں ہوتے تھے, کن کے؟ امام بخاری کے. اور جب وہاں کمیونسٹوں کا نظام آیا تو کمیونسٹوں نے علماء اور عوام کو کاٹ دیا. علماء سے کہا تم عوام میں کیوں جاتے ہو؟ تم جمعے میں, گاؤں میں, جنازے میں, دعوت میں کیوں جاتے ہو؟ تم عالم ہو, تم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو, مت جاؤ, عوام تمہارے پاس آئیں گے. علماء کو اس طرح سے بہکایا اور عوام میں جا کر کہا یہ علماء تمہارے کس کام کے ہیں؟ نہ تمہارے جنازے میں آتے ہیں, نہ تمہاری دعوت میں آتے ہیں, نہ تمہارے جمعے کے دن آتے ہیں, نہ تمہیں نصیحت کرنے آتے ہیں. تو جب یہ نہیں آتے تو تم بھی مت جاؤ. ادھر علماء کو روکا, ادھر عوام کو روکا, اور عوام اور علماء دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے. اس دوری کا نتیجہ کیا ہوا؟ پورا علاقہ کمیونسٹ بن گیا, پورا علاقہ خدا بیزار بن گیا, پورا علاقہ اللہ کے راستے سے دور ہو گیا. چنانچہ وہی بخارا جہاں امام بخاری لاکھوں حدیثوں اپنی سینوں میں محفوظ رکھتے تھے, 10-10 ہزار محدثین ان کے درس میں ہوتے تھے, وہاں صورتحال ہوئی کہ امام بخاری کی خاندان کا ایک آدمی ایک صاحب کو جہاز میں ملا. انہوں نے پوچھا آپ بخارا کے رہنے والے ہیں, امام بخاری کو جانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں ان کی خاندان کا ہوں, لیکن میں آپ کو افسوس کی بات بتاؤں, انہیں کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں آتا. امام بخاری کے خاندان کا کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں. کیوں؟ دین عوام علماء سے جڑ گئے, مدرسے نہیں چلتے رہے, سب کے سب فنا کے گھاٹ اتر گئے. لیکن یاد رکھو جب تک مدرسے ہیں, جب تک یہ علماء ہیں, انشاءاللہ ہمارے دین کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں. اور یہ علماء کمزور صحیح, کچھ بھی صحیح, لیکن دین کے لیے, ایمان کے لیے, اسلام کے لیے یہ علماء ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آج اس گئے گزرے زمانے میں بھی یہ کمزور صحیح, ناتما صحیح, ضعیف صحیح, کمر جھک گئی ہے, لیکن کمر جھکنے کے باوجود بھی باطل کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے ہیں اور باطل سے کبھی دبنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کی, ان مدارس کی حفاظت فرمائے. میں آخر میں پھر ان ویر بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کے سینے کو بہت بڑی دولت سے نواز دیا. اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا جاتا, پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا, لیکن یہ چھوٹے سے بچوں نے قرآن کو یاد کر لیا, پورے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا. میں اس مدرسے کے محتمین صاحب کو, اساتذہ کو, طلباء کو, کارکنان کو, اور آپ لوگ جو اس مدرسے کو سینچتے اور سنوارتے ہیں, مدرسے کی مدد کرتے ہیں, مدرسے کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں, اور آپ کے پیسوں سے, آپ کے غلوں سے یہ بچے کھا کر حافظ ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حافظ ہونے کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا. آپ قبر میں ہوں گے, لیکن آپ کی سرمایے سے, آپ کے پیسے سے جو بچے حافظ ہو گئے ہیں, جب تک وہ حفظ کرتے رہیں گے اور جب تک وہ قرآن پڑھاتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, آپ کی قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا. ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بچہ حافظ قرآن تھا, قرآن اسے اچھا آیا, اور اپنے اماں کی قبر پر, ماں مر گئی تھی, روزانہ جا کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا, روزانہ پڑھتا تھا قرآن. ایک دن اماں خواب میں آئی, خواب میں آ کر اماں نے کہا بیٹے جب میری تو قبر پر آیا کر تو آتے ہی قرآن نہ پڑھا کر, تھوڑی دیر رک جایا کر. تو حافظ عالم بڑے تیز ہوتے ہیں, خواب ہی میں اپنی اماں سے پوچھتے ہیں اماں آپ کی قبر پر آؤں تو آتے ہی تلاوت نہ کروں, تھوڑی دیر رک جاؤں پھر تلاوت کروں, ایسا آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹے جب تو میری قبر پر آتا ہے اور آتے ہی قرآن پڑھتا ہے تو تیرے منہ سے لے کر میری قبر تک اتنا نور ہوتا ہے, اتنا نور ہوتا ہے کہ اس نور کی فراوانی میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پائے.
تو 1 منٹ رک جایا کر تاکہ میں تیرا چہرہ دے دوں۔ بتاؤ یہ نور کون دے گا؟ یہ حافظ دے گا، عالم دے گا۔ اے مسلمانوں، اگر قبر کا نور چاہیے، میدان محشر میں شفاعت چاہیے، میدان محشر میں رتبے کی بلندی اگر چاہیے، تو آپ اپنے بیٹوں کو مدرسوں میں داخل کرو اور عالم اور حافظ بناؤ انشاءاللہ۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔